میرے محبوب وطن تجھ پہ اگر جاؤ نثار، میں یہ سمجھوں گا ٹھکانے لگا سرمایہ تن، اے میرے پیارے وطن۔ یہ سفر چلتا رہا کہ 1986 میں کراچی کے بوری بازار میں پہلا بام بلاسٹ ہوا تھا اور اس میں سینکڑوں لوگ مرے تھے، ہزاروں زخمی ہوئے تھے۔ سول اسپتال کی ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ ایک چھوٹا سا ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا، اور مجھے یاد ہے میں اس وقت ہاؤس جاب کر رہا تھا کہ ہم لوگوں نے زخمیوں کو ڈیڈ باڈیز کے درمیان سے نکالا تھا اور زمین پہ لوگوں کو لٹا کے ان کا علاج ہوا تھا۔ تب ہم نے سوچا کہ سول ہاسپٹل کی ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کو نیا بناتے ہیں، اور اس وقت تقریباً 36 لاکھ روپے جمع کیے اور سول ہاسپٹل کی کیجویلٹی کو 100 بیڈ کا بنا دیا۔ اس میں سے تقریباً زیادہ تر پیسے اسکول کے بچوں نے جمع کیا تھا، ان کو ہم نے گلک دے دی تھی اور اس میں سے جمع ہوئے تھے تقریباً 2/3 ان لوگوں نے جمع کیا تھا، اور اس میں سے تقریباً 3 لاکھ روپے ریزگاری میں تھی، 5 پیسے 10 پیسے 4 آنے 8 آنے۔ اور یہ پہلا موقع تھا جب ہمارا بیوروکریسی سے تعلق ہوا اور ہمیں احساس ہوا کہ ان کے ساتھ کام کرنا بہت مشکل ہے۔ اور ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کا جب افتتاح ہونا تھا اس سے ایک رات پہلے جب اس کا بورڈ لگ رہا تھا تو ہم کچھ ساتھی جمع تھے، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے کبھی موقع دیا زندگی میں تو انشاءاللہ ایک ایسا اسپتال بنائیں گے جہاں پر مکمل علاج کوالٹی کا ہوگا اور فری ہوگا۔ اور اس کے بعد ہم لوگ مختلف جگہوں پہ چلے گئے۔ میں پاکستان میں ہی رہا، میری تعلیم پاکستان میں ہوئی، میری ٹریننگ پاکستان میں ہوئی، کیونکہ میرے والد صاحب کو جو ہے نا فالج کا اثر تھا، دونوں ٹانگیں ان سے معذور تھے، اور میں آج جو کچھ ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے بعد والدین کی دعاؤں سے اور ان کی دعاؤں سے میں تھا۔ مجھے یاد ہے میرے والد صاحب الحمدللہ تہجد گزار انسان تھے، انہوں نے جو تربیت کی، جو دعائیں کی ہمارے لیے، اور وہ تہجد گزار انسان تھے۔ ان کا ایک طرح امتیاز یہ تھا کہ وہ دعا جو ہے نا بآواز کرا کرتے تھے، اور اپنے بچوں کے، اپنے بہن بھائی، ان کے بچوں اور اپنے بچوں کے نام لے کر۔ اور مجھے یاد ہے کہ میرے لیے اور میرے بڑے بھائی شہید مفتی محمد جبیل خان صاحب کے لیے ایک ہی دعا میں نے سنی ساری عمر۔ تہجد کے لیے ہم ان کو اٹھا کے، ان کو وضو وغیرہ کرا کر ان کو میں بٹھا دیتے تھے اور ہم لوگ پہ سو جاتے تھے، لیکن کانوں میں ایک آواز آتی رہتی تھی۔ اور مجھے یاد ہے کہ ساری عمر میرے بڑے بھائی صاحب مفتی محمد جمیل صاحب کے لیے وہ ایک ہی دعا کرتے تھے کہ ان کو دین کی خدمت کے لیے قبول کرنا، اور میرے لیے میں نے ایک ہی دعا سنی کہ اللہ اس کو، ڈاکٹر باری کو، خدمت خلق کے جذبے کے ساتھ ڈاکٹر بنا۔ الحمدللہ ایک اور چیز جو انہوں نے جو میرے ذہن میں ڈالی وہ یہ تھی کہ جی جب بھی ہم اسپتال سے واپس آتے تھے ان سے ذکر کرتے تھے کہ آج یہ ہو گیا، کہ اتنے پیسے آ گئے، اتنا کام ہو گیا، بہت خوش ہوتے تھے کیونکہ ان کے بچے ماشاءاللہ اچھا کام کر رہے تھے۔ لیکن مجھے یاد ہے کہ ہر کام کا، ہر بات چیت کا آخر میں ایک بات ضرور وہ کہا کرتے تھے کہ میاں خیال رکھنا کہ میں نہ آئے۔ اور الحمدللہ اتنی دفعہ کہا گیا کہ آج بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ ڈاکٹر باری نے یہ کر لیا وہ کر لیا تو میں آٹومیٹکلی میرے ذہن سے نکلتا رہتا ہے کہ یہ اللہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ سب تو آپ کر رہے ہیں، یہ سب آپ کر رہے ہیں۔ تو میں آپ سے کہہ رہا تھا جس دن کیجویلٹی کا بورڈ لگ رہا تھا تو میں پھر اس کے بعد ہمارے ساتھی کچھ باہر چلے گئے، میں یہی رہا۔ میں ٹریننگ کے لیے دل کے اسپتال جناح ہاسپٹل کے سامنے گیا۔ وہاں جب میں گیا تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ جی وہاں پر 2 آپریشن تھیٹر ہیں اور ICU 10 بیڈ کا ہے، ویٹنگ لسٹ 2 سال کی تھی۔ سرجن رحمان میرے استاد، میں نے ان سے کہا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کچھ پیسے دے سکتے ہیں کہ ویلو کے لیے، دوائیوں کے لیے۔ مجھے یاد ہے انہوں نے کہا تھا کہ بھائی اگر ہم لوگ ایک کام کر لیں کہ ہم 2 آپریشن تھیٹر اور بنا لیں اور ICU کو ڈبل کر دیں تو ماسز کو فائدہ ہو جائے گا، ہماری ویٹنگ لسٹ کم ہو جائے گی۔ اور 3 ماہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر 2 آپریشن تھیٹر بنوائے اور ICU کو ڈبل ہو گیا، اور ویٹنگ لسٹ کہیں جا کے تقریباً 6 ماہ پہ آ گئی۔
جب میں نے فیلوشپ کر لی اس کے بعد میں سول اسپتال واپس آیا. مجھے اسسٹنٹ پروفیسر لگا دیا گیا ڈاؤ میڈیکل کالج میں. لیکن ایک بات یہ تھی کہ مجھے کہا گیا کہ کوئی وارڈ نہیں ہے. میں ایسے ہی تھا جیسے کہ ڈرائیور ہے لیکن بس نہیں ہے. الحمدللہ تربیت ایسی تھی. ہم نے کچھ لوگوں کو جمع کیا اور فرینڈز آف کارڈیک سرجری بنا کے اور تقریباً 3.5 کروڑ روپے جمع کر کے سول اسپتال کے اندر ایک کارڈیک سرجری کا وارڈ بنایا, جہاں پر الحمدللہ آج تک تقریباً 5,000 اوپن ہارٹ سرجری مکمل طور پر فری ہو چکے ہیں. اسی دوران میرے جو ساتھی باہر گئے تھے وہ لوگ واپس آ گئے اور ہم لوگوں نے 2004 میں پھر جمع ہوئے. ہم نے کہا ہم نے ایک خواب دیکھا تھا 1986 میں کہ ایک ایسا اسپتال بنانا ہے جہاں پر لوگوں کا علاج بالکل مفت ہوگا اور اس کی کوالٹی جو ہے نا, کیونکہ جو پاکستان کے سب سے بہترین اسپتال آغا خان اس سے بہتر ہو, نہیں تو کم از کم اس کے برابر تو ہو. بس پھر جمع ہوئے, ایک فاؤنڈیشن بنائی رفیدہ فاؤنڈیشن, اور پھر ہم لوگوں نے جگہ دیکھنی شروع کی. اور پھر کرنگی کراسنگ میں ایک جگہ ہمیں ملی 20 ایکڑ جگہ تھی, جہاں پر اسلامک مشن ہاسپٹل کچھ لوگوں نے بنایا تھا لیکن وہ چل نہیں سکتا تھا. ہم نے پھر اس کو لیا اور اس کو پھر ہم نے اس کی بنیاد اس کو ٹھیک ٹھاک کر کے اور ایک 150 بستر کا اسپتال 2007 میں شروع ہوا. 2005 میں آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ناردرن ایریاز میں یہ زلزلہ آیا تھا, تو ہم سب لوگ 2006 کے شروع میں 2005 میں تقریباً اکتوبر میں ہم لوگ وہاں چلے گئے اور ایک تقریباً 8-9 مہینے ہم وہاں رہے. وہاں پر ایک ہاسپٹل فیلڈ ہاسپٹل چلاتے رہے. پھر 2006 اگست میں واپس آ کے پھر ہم نے اس پہ کام شروع کیا اور 2007 اگست میں 150 بیڈ سے انڈس ہاسپٹل نے کام شروع کیا. اور الحمدللہ آج تقریباً 9 سال ہو چکے ہیں اور اس وقت تقریباً اس اسپتال میں تمام سہولیات موجود ہیں. یہاں انجیوپلاسٹی بھی ہوتی ہے اور بائی پاس آپریشن بھی ہوتے ہیں, نی جو گھٹنے تبدیل کیے جاتے ہیں, کڈنی کے آپریشن ہوتے ہیں, سوائے دماغ کے ہر چیز وہاں پر موجود ہے. اور یہ ایک ٹوٹلی پیپر لیس ہاسپٹل ہے اور کیش لیس ہاسپٹل ہے. کوئی کیش کاؤنٹر نہیں ہے. جو مریض آتا ہے, جو پہلے آتا ہے لائن سے, اس کو پہلے دیکھا جاتا ہے. کچھ لوگ اگر کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں, کچھ حصہ ڈالنا چاہتے ہیں, تو وہاں ڈونیشن باکسز لگے ہوئے ہیں جہاں وہ اپنا حصہ ڈال دیتے ہیں. لیکن پیسے ہونے کی وجہ سے کسی کو لائن کو آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کی جا سکتی, اسی لائن سے ہوتا ہے. صرف ایمرجنسی کا مریض جو ہوتا ہے اس کو جو ہے نا لائن توڑنے کی اجازت ہوتی ہے, وہ ایمرجنسی کے حساب سے اس کا علاج کیا جاتا ہے. تو علاج میں چاہے 1 روپے لگے, چاہے لاکھ روپے لگے, چاہے 10 لاکھ روپے لگے. تو جس اسپتال کے پہلے سال ہمارا بجٹ تقریباً 10 کروڑ روپے سالانہ تھا اور آج تقریباً 3 ارب روپے سالانہ ہو گیا ہے. 10 کروڑ سے شروع ہوا, پھر 24 ہوا, پھر 36 ہوا, 48 ہوا, 84 ہوا, 1 ارب ہوا اور پھر 1.5 ارب تقریباً ہوا اور اب تقریباً 3 ارب ہے. 150 بستر 2 کروڑ کی آبادی میں آج سوچ سکتے ہیں کہ کتنا ایک ذرے کے برابر ہے, کیونکہ اس آبادی میں تو جوگ در جوگ لوگ آتے رہے. اس وقت روزانہ تقریباً 1700-1800 مریض روزانہ آتے ہیں اور ان کا علاج سے مستفیض ہوتے ہیں. لیکن جیسے میں نے کہا کہ 150 بستر 2.25 کروڑ کی آبادی میں کچھ بھی نہیں ہے. ویٹنگ لسٹ بڑھتی چلی گئی. لیکن الحمدللہ ایک بات اچھی تھی کہ ہمارے پاس زمین 20 ایکڑ تھی, تو پھر ہم نے اس کے اوپر ماسٹر پلاننگ شروع کیا اور انشاءاللہ اگلے 10 سال میں 2024 تک یہ 1800 بستر کا اسپتال ہو جائے گا. فیز 1 پہ کام شروع ہو گیا ہے اور انشاءاللہ 2018 تک 9,996 بیڈ ہو جائیں گے اس ہاسپٹل کے اندر اور تمام سہولیات موجود ہو جائیں گی اس کے اندر. دماغ کے علاج بھی شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. میرے محبوب وطن تجھ پہ اگر جاؤ نثار, میں یہ سمجھوں گا ٹھکانے لگا سرمایہ تن, اے میرے پیار.